بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین رحمہ اللہ کا اشعار کی صورت میں گریہ و زاری کرنا۔ اللہ والوں کا طور و طریقہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہمیشہ الگ الگ رہا ہے۔ شعر و شاعری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اپنا درد و غم بیان کیا جاتا ہے، اور اسی درد و غم کو اللہ رب العزت کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ۔ وہ بھی بڑے عابد زاہد شخصیت گزرے ہیں، اور اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا وہ ان کے محبوب مشغلوں میں سے ایک مشغلہ تھا، اور وہ اپنی آہ و فغاں اللہ کے سامنے اشعار کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ یہ بھی ہے جس کو امام اصمعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے کہہ رہا تھا: یا من یجیب دعاء الظلم المسترفی یا کاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت یا حی یا قیوم لم تنمی ادعوك ربی حزینا ہائما قلقا فرحم بكائي بحق البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم۔ یہ ہے دعا۔ دعا حقیقت میں نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی کا دل و دماغ اور پوری توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ورنہ تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، زبان پہ بھی کلمات ہیں، لیکن دل غافل ہے، دل کسی اور طرف متوجہ ہے۔ دعا کا مقصد ہی یہی ہے کہ دعا کے وقت آدمی ساری دنیا سے کٹ کر ہٹ کر صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، یہی دعا کا مقصد ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر: اے رات کے اندھیروں میں بے چینوں کی پکار سننے والے اور مریض قلب و جان سے آزمائش اور مصیبت دور کرنے والے، تیرے بندے بیت اللہ کے ارد گرد سو کر بیدار ہو چکے، جبکہ آپ اپنی ذات میں زندہ اور اپنی ذات سے قائم ہے، اور آپ بالکل نہیں سوتے۔ اے میرے پروردگار، میں غمزدہ، حیرت زدہ اور بے قرار ہو کر پکار رہا ہوں۔ آپ کو بیت اللہ اور حرم مکہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے رونے پر ذرا ترس کھائیں۔ اگر بگڑے اخلاق والے لوگوں کو آپ کے کرم و احسان کی امید نہ ہو تو کون ہے جو ان نافرمانوں پر اپنے کرم کی سخاوت کرے گا؟ آپ کے علاوہ اور کوئی در ایسا ہے ہی نہیں کہ جہاں آدمی جا کر اپنے مسائل حل کرائے، اپنی بگڑی بنوائے، اپنی مشکلات آپ کے سامنے رکھے اور وہاں سے مشکلات کا حل ہو۔ کوئی ایسا در ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے، اس طرح کا برا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اس کی جہالت کی نشانی ہے، وہ اس کی بدعقیدگی ہے، یا اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کا ہے کہ وہ بگڑی بناتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ اپنے ہر طرح کے بندے کی ہر طرح کی پکار کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی قبر والا، کوئی مزار والا، کوئی درگاہ والا وہ بھی سنتا ہے اور وہ بھی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، وہ بھی ہمیں مرادیں دیتا ہے، ہماری منتیں پوری کرتا ہے، یہ تو شرک ہے اور بڑے درجے کا شرک ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ اللہ سے استغاثہ کیا، دعا مانگی۔ پھر وہ خوب بلبلانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر درجہ ذیل اشعار پڑھے، یہی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نوجوان۔ اور کیا اشعار پڑھے؟ الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فرحم شکایتی الا یا رجائی انت تکشف کربتی فہب لی ذنوبی کلہا واقض حاجتی اتیت باعمال قباح ردیئۃ وما فی الورى عبد جناک جنایتی اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی فأین رجائی ثم این مخافتی۔ ان کا ترجمہ یہ کہ وہ ذات کے ہر حاجت میں وہی مطلوب اور مقصود ہے، میں اپنی تکلیف کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں، میری التجا پر رحم فرمائیے۔ اے میری امید پوری کرنے والے، میرے کرب کو آپ ہی دور فرما سکتے ہیں، لہذا میرے تمام گناہ معاف فرما کر میری حاجت روائی فرمائیں۔
میں آپ کی بارگاہ میں انتہائی گھٹیا اور برے اعمال لے کر آیا ہوں۔ اس جہان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے میرا جیسا جرم کیا ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ۔ اے میری آرزو کو پورا کرنے والے، کیا آپ مجھے آگ سے جلائیں گے؟ ایسی صورت میں کہاں رہے گی میری امید اور کہاں رہے گا میرا خوف؟ آپ سے تو امید کی جا سکتی ہے، آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس پر امیدیں قائم ہے، امیدوں کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ہی نے مجھے دھتکار دیا اپنے دربار سے اور میرے گناہوں کو معاف نہ کیے تو پھر آدمی کس کے دروازے پر امید لے کر جائے گا؟ آپ ہی کا در ایسا ہے۔ پھر وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں ذرا اس کے قریب ہوا، یہ نوجوان کون ہے دیکھو تو صحیح۔ تو کیا دیکھا کہ وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ ان کا نام بھی علی ہے، لقب ان کا زین العابدین ہے۔ میں نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود پہ رکھا اور میں بھی رو پڑا کہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہے، اتنی بڑی نسبت ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ دعا اور ایسے اشعار کہ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھ رہے اور کائنات کا سب سے بڑا مجرم گنہگار اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ تو دھلے دھلائے ہوئے لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی طہارت تو ان کی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل البیت یہ لوگ ہیں، گھر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ۔ میں نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور میں بھی رو پڑا۔ میرا آنسوؤں کا قطرہ ان کے رخسار پر گرا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا تم کون؟ میں نے کہا جناب آپ کا غلام اصمعی ہوں، آپ تو خاندان نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر آپ اس قدر آہوزاری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان نبوت کے متعلق یہ آیت نازل نہیں فرمائی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہراً اور باطناً پاک و صاف رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے منظوری دے دی ہے قرآن کریم میں خاندان نبوت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ظاہری و باطنی آلودگی سے ان حضرات کو پاک صاف رکھا ہے۔ اور آپ اپنے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے گندا ہوں، سب سے برے اعمال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، سب سے بڑا مجرم ہوں۔ بھلے اگر آپ جیسے لوگ مجرم ہونے لگ گئے تو پھر کائنات کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ حسب نسب ہی کوئی چیز نہیں ہے، صرف کسی بزرگ کی اولاد ہونا، کسی بڑے کی اولاد میں ہو جانا اور ایسے ہی کسی بڑے سے کوئی تعلق ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس بڑے کے نقش قدم پر چلنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سید ہیں، سید زادے ہیں، لیکن سید السادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار ہیں سیدوں کے، ان کے نقش قدم پر بھی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا۔ صرف حسب و نسب اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہے لَعَمْرُكَ مَا الْإِنسَانُ إِلَّا بِدِينِهِ فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کی قسم، انسان کی وقت اور حیثیت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف دین کے اعتبار سے، حسب نسب سے نہیں۔ لہذا صرف حسب اور نسب پر اطمینان کر کے آدمی دینداری نہ چھوڑے۔ فقد رفع الاسلام سلمان فارسی، یاد رکھو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور کہاں سے آئے؟ سچی طلب لے کر دین حاصل کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اللہ نے کیسا بلند کر دیا ان کا نام۔ فقد رفع الاسلام سلمان فارسی وقد وضع الشرک الشریف ابا لہبی۔ اور ابو لہب آپ کا چچا ہے، بنی ہاشم ہے، سید ہے، خاندان سے قریشی ہے، لیکن چونکہ ایمان قبول نہیں کیا، دیندار نہیں بنا، آپ کے مشن کو، آپ کی رسالت کو نہیں مانا، تو ضائع ہو گیا، شرک نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اصل آدمی کی قیمت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین سے ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ دینداری ہوگی، تقوی اور طہارت ہوگا، اتنا ہی اللہ کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ محترم اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ اللہ کے یہاں معیار ہے، حسب نسب کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو لگے رہنا چاہیے، اعمال کے اندر کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔
چنانچہ امام اصمعی نے ان کی فضیلت کی آیت جب پڑھ کے سنائی کہ آپ کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ تو پاک صاف ہے بالکل، تو کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ہیہات یا اصمعی ان اللہ خلق الجنۃ لمن اطاعہ ولو کان عبدا حبشیا وخلق النار لمن عصاہ ولو کان حرا قرشیا أليس الله تعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ یہ فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ اے اصمعی دور رہو، یہ کیا باتیں کرنے لگے؟ مجھے کیا تم حسب نسب کا دلاسا دے رہے ہو؟ حسب نسب کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے جنت اس شخص کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس کی فرما برداری کرے، اگرچہ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے یہاں ضابطہ، اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے۔ اور جہنم ہر اس شخص کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ آزاد اور خاندان قریش ہی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ بھی آپ کو بتایا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدینے لایا گیا تھا غلام بنا کر، لیکن اسلام قبول کر لیا، دینداری اختیار کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، تو کتنا نام دنیا میں روشن ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن ابو لہب قریشی ہے، سید ہے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا خون ہے، خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، تو ہمیشہ کا جہنمی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن نے اعلان کر دیا کہ جہنمی ہے پکا۔ تو یہ فرمایا امام زین العابدین نے کہ اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ نے تو جنت ہر اس شخص کے لیے پیدا فرما دی جو اس کی فرما برداری کرے، چاہے اس کی برادری کچھ بھی ہو، خاندان کچھ بھی ہو، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اور جہنم اس کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس کی نافرمانی کرے، چاہے وہ آزاد اور قریشی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا؟ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، رشتہ داریاں، یہ خاندانی قرابتیں دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی۔ سو جس شخص کا ایمانی پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب یعنی نجات یافتہ ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کے یہاں معیار جو ہے وہ دینداری ہے، تقوی اور طہارت ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا ہی محبوب ہوگا، چاہے وہ کسی گرے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، چاہے اس کا حسب و نسب کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، حسب نسب کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ یہودیوں کو ڈانٹا ہے، ان کو دھتکارا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، بار بار ان کو روکا ٹوکا کہ تم اس غلط فہمی میں پڑے ہو کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم یہودی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو لہذا جنت ہمارے لیے تو پکی ہے۔ غلط فہمی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ اپنے حصے کا کام کر گئے اور تم اپنے حصے کا کام کرو، جو انہوں نے کیا ان کے کام آئے گا، اور جو تم کرو گے تمہارے کام آئے گا۔ نہ تمہارے سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی سے قبر میں اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، برابر والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی فکر میں ہمیشہ کھویا رہنا چاہیے۔ جب اپنی فکر میں رہے گا تو دوسروں کی فکروں سے بے نیاز ہو جائے گا، جب اپنی فکر چھوڑ دے گا تو ساری دنیا کی فکر رہے گی، اپنی فکر نہیں رہے گی، اور یہ نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔